أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. مولانا محمد اویس عزیزی صاحب نے اسے ترتیب دیا ہے اور میرے اوپر تو یہ احسان ہے کہ اسلام آباد کے علماء سے ملاقات ہو گئی، ان کی زیارت ہو گئی اور کچھ وقت ان کے ماحول میں مجھے بیٹھنے کا ملا ہے، تو یہ ایک روحانی مجلس بن جاتی ہے جس میں ظاہر ہے یہ ماحول بھی خانقاہی ہے اور ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح خانقاہوں سے ہے بھی، تو یہاں جو انوار ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور قلوب کی تجلی ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ عام دوسرے ماحول میں نہیں ملتی. ہمارے یہ تعلیم گاہیں ہیں اور تربیت گاہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حیثیت ہیں آپ نے خود بیان کی. انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. ایک پہلو تعلیم کی ہے اور دوسرا پہلو تربیت کا ہے. تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو اس کی مثال یعنی ایسا علم جو بغیر عمل کے، اس کی مثال کھوٹے سکے کی کہ وہ وزن تو
رکھتا ہے جیب تو بھر جاتا ہے، لیکن بازار میں جائیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور جب علم کے ساتھ عمل آتا ہے تو علم بھی قیمتی ہو جاتا ہے، پھر اس عالم کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اسلام اجتماعی زندگی یا معاشرتی زندگی کا آغاز قانون سے نہیں کرتا، اخلاق سے کرتا۔ اسی لیے جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری عمل حسن خلق، بات کرنے کا سلیقہ، اس میں وقار، اس میں شائستگی، اگر مذاکرہ ہو تو قوت دلیل، اور اس کی تعلیم بھی اللہ رب العزت نے خود ہی دی ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ پہلے یہ جانو کہ میں کس کو دعوت دے رہا ہوں، اور جب میں اس کو دعوت دے رہا ہوں تو اس کا مزاج کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، وہ بات کو کس زاویے سے سنتا ہے، کس زاویے سے اس کو قبول کرایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی اس کے ساتھ بے تکلفی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دو مجالس اس کے ساتھ کر لو تاکہ بے تکلفی پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، قرب پیدا ہو جائے، اور جتنا قرب ہوگا اتنا ہی قبولیت جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی۔ والموعظۃ الحسنہ، اور انداز گفتگو شائستہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب جدال بذات خود تو ذریعہ دعوت نہیں ہے، لیکن آپ حکمت سے بھی کام لے رہے ہیں، آپ شائستہ انداز گفتگو سے بھی کام لے رہے ہیں، لیکن کسی جگہ جا کر آپ الجھ جاتے ہیں۔ دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے یہ الجھ جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ جھگڑا بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کو بھی شائستہ انداز کے ساتھ انجام تک پہنچاؤ۔ باللتی ہی احسن نہیں کہا، باللتی ہی احسن کہا، یعنی جدال اپنی ذات میں ذریعہ دعوت تو نہیں، لیکن اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جاتا ہے دعوت دینے والے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے بیچ میں، تو اس کو اس طرح حل کرو، اس طرح انجام تک پہنچاؤ کہ اس کا نتیجہ و مآل وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگ جو ہیں وہ مقام دعوت میں ہیں، مقام حکومت میں نہیں ہے۔ اور جب کوئی آدمی مقام دعوت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام سے ایک لمحے کے لیے بھی اترتا نہیں، جبکہ اس کا مد مقابل جو منکر ہے وہ اگر اپنے مقام سے گر بھی جائے تب بھی اس کے مقابلے میں صاحب دعوت کبھی اپنے مقام سے نہیں اترتا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
آگے کیسے ہیں؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اب یہ داعی ہے، انہوں نے تکذیب کی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری طرح انسان ہے، اور کچھ بھی تمہارے اوپر نازل نہیں ہوا۔ ان انتم الا تکذبون، جھوٹ بولتے ہو۔ داعی کہتے ہیں قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، یہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ اب اس وقت میں آپ دیکھیں کہ جب گاؤں کے اندر سے ایک بندہ ان کی مدد کے لیے آتا ہے، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، دوڑتے دوڑتے ہوئے آیا، ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ شہید ہو چکا ہے، قبر میں اتر رہا ہے، اور قبر میں اترتے ہوئے بھی کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، میرے قوم وہ اس کو ہدایت ہو جائے، وہ جان جائے۔ آخر لمحے تک بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ مقام دعوت سے نیچے نہ اترے اور اپنے مقام پر برقرار رہے۔ یہاں تو ہم لوگوں نے ہر ماحول کو جذباتی بنا دیا، جتنے شدید الفاظ کے ساتھ ہم مخالف کو پکاریں گے۔ اگر ہم کتاب لکھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ مخالف کے عقائد پر رد کریں، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے مخالف اشتعال میں آئے گا۔ اگر آپ تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، اب مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو یہ الفاظ ایسے عام ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے فرقے والا بیٹھا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، لیکن اگر اسی کو آپ تعبیر کرنے کے خلاف سنت ہے تو شاید وہ ان کو اتنا زیادہ محسوس نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ماحول کو جانچنا اور سمجھنا۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ میں تقریر کر رہا تھا تو بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف میں بول رہا تھا، تو ایک آدمی اٹھا، انہوں نے کہا آپ ہماری پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو جس ماحول میں بھی آپ گفتگو کریں تو دعوت کا ماحول ہو، اور ایک ہے جب آپ میدان میں نکلتے ہیں، فتنے کے خلاف آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، جنگ جاری ہے، اس میں ذرا پھر وہاں پر کچھ گفتگو میں سختی بھی آتی ہے۔ اور اس وقت تو پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استقلال کا مسئلہ ہے، اور ہندوستان کی طرف سے جو جس انداز سے جارحیت کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس وقت تو قوم کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہماری وحدت کی ضرورت ہے، اور تمام مکاتب فکر کو، پوری قوم کو، سیاسی پارٹیوں کو ایک جگہ لانے کی ضرورت ہے، تو ایک صف ہو کر قوم جو ہے وہ لڑ سکتی ہے، اور اسی انداز کو ہمیں اپنا کر آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ملک ہوگا تو پھر دعوت بھی ہوگی، پھر جد و جہد بھی ہوگی، تو پھر نظریہ بھی ہوگا، تو پھر اقتدار تک پہنچنے کی کوشش بھی چلتی رہیں گی۔ اور ہمارے حضرات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف آپ ہی ہیں کہ جس کی پشت پر کوئی 200-300 سالہ تاریخ پڑی، یہ سب نوزائیدہ ہیں، سب سے قدیم تاریخ آپ کی، اور انگریز ابھی قبضہ نہیں کیا تھا جب آپ کی تاریخ شروع ہو گئی، پھر جب انگریز نے قبضہ کیا تو جہاد کا فتویٰ آپ نے دیا، پھر اس جہاد کو چلایا آپ نے۔ اور میں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک برصغیر کی قیادت، سیاسی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی،
تب تک کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہوئی ہندوستان میں. اور جب سے علماء کے ہاتھ سے سیاست نکلی ہے تو اس کے بعد پھر یہ خون اور یہ جنگ تھمی نہیں، برابر چل رہے ہیں، برابر چل رہی ہے. تو یہ لوگ ناکام ہیں. لیکن میں نے اس دن اپنی مجلس عمومی میں بھی کہا کہ ہم نے تو ایک لفظ سیکھا ہوا ہے دائرہ اختیار کا، ایک اور دائرہ بھی ہے، اس کو دائرہ اقتدار کہتے ہیں. ابھی ہمارے ملک کی نظام میں علماء کو دائرہ اقتدار میں داخل ہونے کا راستہ نہیں دیا جا رہا، لیکن آپ اپنی جدوجہد سے تقریباً اس دروازے پر پہنچ چکے ہیں. اور ملک اب آپ کے بغیر نہیں چلے گا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. مدارس کا معاملہ بھی ہے، مدارس کچھ بھی متاثر نہیں ہو رہے. میرے خیال میں آپ سب مدارس والے حضرات ہیں، آپ صحیح بات کہہ سکیں گے مجھے کہ اس سال جو داخلوں کا دباؤ ہمارے مدارس کے اوپر ہے شاید کبھی نہ رہا. تمام مدارس نے وقت سے پہلے داخلے بند کر دیے کہ گنجائش نہیں. تو یہ دباؤ جو باہر سے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. ان کی پابندیاں کیا کریں گے آپ؟ جہاں چشمہ ہوگا لوگ وہاں پینے کے لیے جائیں گے، جہاں چشمہ نہیں ہے کوئی کیا کرے گا وہاں پر ڈیرا ڈالنے کے لیے. تو ہمارے مدارس الحمدللہ لوگوں کو علم دے رہے ہیں اور حالات کے ساتھ چلتے ہیں، جدید علوم کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرتے ہیں، صنعت و حرفت کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کر کے علوم عطا کرتے ہیں. تو قرآن کے علوم ہوں، حدیث کے علوم ہوں، فقہ کے علوم ہوں، ان علوم میں رسوخ پیدا کرنا امت کی ضرورت ہے. اس میں ایک ایک گاؤں میں رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے، ورنہ تو لوگ تو پھر بھی جاہل ہوں گے، جہاد کی طرف جائیں گے. اور یہ بھی ایک میری درخواست ہے کہ دیوبندیت جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے. حضرت یہ بر صغیر میں اہل سنت والجماعت اور حنفیت کا ایک نشاط ثانیہ ہے. اس کا سیاسی فکر عالمگیر ہے، آفاقی ہے. بالکل بھی یہ محدود فرقہ نہیں ہے. ہم نے دکان بنایا ہوا اس کو. اگر ہم یہ موضوع نہیں چھیڑتے تو پھر ہمیں لوگ جلسے میں نہیں بلاتے، پھر ہمیں فیسیں نہیں ملتی. تو یہ اسلام کی اتنی وسیع تصور اور اس کی عالمگیریت اور اس کی جو سوچ ہے اور اس کی جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم نے اس کی سطح بہت کم کر دی ہے، اس کے دائرے کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. تو ہمیں بڑے وسیع طریقے کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے. ہم انسان کو انسان سمجھیں. حضرت ایک بلی پر ظلم کرنا اس کے لیے حدیث میں وعید آئی. حیوانات پر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، چھ جائے کہ ہم انسان کے خون کو اپنے لیے حلال کرا دیں. انسان کے خون سے تو اور کوئی محترم چیز نہیں ہے. پھر مسلمان کا خون جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا تباہ ہو جائے یہ اللہ پر اتنا گراں نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا قتل. اور ہم نے کتنا آسان بنا دیا. ایک روایت میں آتے ہیں کہ کعبہ گر جائے وہ اللہ پر اتنا گراں نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا قتل. طواف کے دوران رسول اللہ خطاب کرتے ہیں کعبے کو، اب عظمت والے گھر، بڑا گھر ہے، محترم، لیکن ایک مسلمان کا خون قدر و قیمت سے زیادہ ہے. اور یہ مذہبی لوگوں نے اب قتل انسان کا خون جائز قرار دے دیا. یہ کہاں مذہبی لوگ ہو سکتے ہیں؟ مذہب کا غلط استعمال ہے، مذہب کی غلط تشریح ہے. آج میں سن رہا تھا، ایک سوال کیا مولانا ارشد مدنی سے کسی نے کہ جو لوگ جنہوں نے قتل کیا وہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے مارو ان کو. انہوں نے کہا جی 60-70 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، مجھے تو یہ آیت قرآن میں کہیں نہیں ملی، نہ کہیں حدیث میں تعلیم ملی ہے.
تو اس قسم کی چیزیں ہم کیوں پھیلا رہے ہیں؟ لہٰذا دین کو اس بلند مقام پر رکھنا چاہیے، اور یہ جو خون ریزیاں ہو رہی ہیں اس کو جہاد کا نام دے دینا، کس بات کا جہاد ہے؟ آپ قتل کر رہے ہیں انسان کو، ایک مسلمان کو مباح الدم کہہ رہے ہیں، اس کے مال کو مال غنیمت کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم علماء اس پر متفق ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں، افغانستان کے علماء متفق ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جہاد اگر تھا تو وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی لڑے گا تو وہ جنگ ہوگی، جہاد نہیں۔ تو پاکستان کے اور افغانستان کے علماء تو اب ایک پیج پہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے صفوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے درسگاہوں میں ہمیں طلباء کے ساتھ صحیح بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایسے اساتذہ معلوم ہیں جو میری تقریر کے بعد کلاس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب سیاسی آدمی ہیں، ان کی باتیں چھوڑو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر میں بھی اسی کمرے میں پڑھا ہوں، میں بھی اسی حجرے میں پڑھا ہوں، میں نے بھی اسی طرح استادوں کے سامنے زانوں بچھا کے سبق لیا ہے۔ ہمیں تو کسی اس زمانے میں یہ سبق کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو اس حوالے سے ہمیں محتاط انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور آپ نچوڑ ہیں معاشرے کے علمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اسی حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔